مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن قرآن و سنت پر جب حرف آئے گا تو مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ مسلمان سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، ایمان کو تو نہیں چھوڑ سکتا۔ مسلمان غربت میں زندگی گزار لے گا، بیماری میں زندگی گزار لے گا، پریشانی میں زندگی گزار لے گا، جہالت میں زندگی گزار لے گا، اسے تعلیم سے محروم کر دو، انہیں صحت اور ہاسپٹل سے محروم کر دو، ان کے علاج کے انتظامات ختم کر دو، سب کچھ برداشت کر لے گا، لیکن جب ایمان کا مسئلہ آئے گا، ایمان کی باری، مسلمان اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم۔ معزز حاضرین، بزرگوں اور دینی بھائیوں، ابھی درود شریف سے پڑھنے سے پہلے مولانا انصار الاسلام صاحب کا اور حضرت مولانا وحید الزمان قاسمی صاحب امام و خطیب جامع مسجد پورنیہ، ان کا خطاب سماعت کیا۔ چند منٹ میں آپ حضرات کے سامنے کچھ کہہ کر اپنی بات مکمل کر دوں گا۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ یعنی دنیا میں چونکہ بہت سارے ادیان، بہت سارے دین ہیں، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ عیسائیت کا بھی ایک دین ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ تھے، جن کے پاس کتاب انجیل تھی، جس کو اب اسی انجیل کا نام بائبل پڑ گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والی قوم کو یہود کہتے ہیں، یہودی، اور ان کو اللہ نے توریت دی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس زبور اتارا گیا تھا، حضرت ابراہیم پر، حضرت آدم پر، حضرت موسیٰ پر، حضرت عیسیٰ پر اور نہ معلوم بہت سارے انبیاء پر صحیفے اتارے گئے تھے۔ صحیفے کہتے ہیں چھوٹی کتابیں، وہ 4 بڑی کتابیں تھیں قرآن کے ساتھ، اور چھوٹی کتابیں صحیفے، جس کو آج کی زبان میں پرچے، لٹریچر کہتے ہیں، اس طرح کی چھوٹی کتاب دی گئی۔ اس دنیا میں بہت سارے انبیاء آئے، لیکن ان میں کچھ برگزیدہ نبی آئے، اس کو رسول کہتے ہیں، جن کو اللہ نے دین بھی دیا، کتاب بھی عطا کی، نئی شریعت عطا کی، اس کو رسول بھی کہتے ہیں۔ صرف 313 رسول ہوئے انبیاء کی اتنی بڑی جماعت میں، 313 رسول صرف آئے، لیکن ان 313 میں بھی ظاہر ہے جو بڑی کتابیں آسمان سے اتری وہ صرف 4 ہیں، اور جن کی قومیں دیر تک چلی وہ اسی 3 ہی کے ماننے والے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور کے ماننے والے، قرآن کے ماننے والے امت محمدیہ ہیں، اور انجیل کے ماننے والے اور تورات کے ماننے والے۔
لیکن یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ایک نبی کے بعد جب دوسرے آتے یا ایک کتاب کے بعد جب دوسری آتی، ایک شریعت کے بعد جب دوسری آ جاتی، پہلی شریعت ختم ہو جاتی، اب وہ منسوخ ہو گیا، اب اس کا نظام نہیں چلے گا، حکومت بدلتی ہے، سکے بدلتے ہیں، وہ سکہ جس حکومت کا اسی کے زمانے میں چلنا ہے۔ تو اب اس زمانے میں رائج الوقت سکہ صرف اسلام کا سکہ ہے۔ تورات کے بعد جب انجیل آ گیا تو تورات کا خاتمہ ہو گیا، اب انجیل کے بعد بھی جب اخیر میں قرآن آ گیا تو ساری کتابیں منسوخ ہو گئی، سارے انبیاء کی شریعتیں ختم کر دی، اب صرف نبی اور رسول ہوگا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول، اب کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں ہوگا۔ اگر کسی نبی کو دنیا میں آنا بھی پڑا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخر زمانے میں آنا ہوگا، وہ محمد رسول اللہ کی شریعت پر ہی چلے گا، قرآن کی پیروی کریں گے اور محمد کے امتی کہلائیں گے، وہ نبی نہیں ہوں گے۔ اس وقت پتہ یہ چلا کہ اب اگر کوئی نبی بھی آ جائے تو اس کو بھی اسی دین کو ماننا پڑے گا، کوئی دین نہیں، کوئی دین والا کتاب والا نبی آ جائے تب بھی اس کو اسی دین کو ماننا پڑے گا۔ اس لیے کہ اب رائج الوقت دین یہی، اب کوئی دین نہیں رہا، کوئی کتاب نہیں رہی، اس کے علاوہ کوئی شریعت کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ سیدنا ہمارے فاروق سرکار دو عالم کی مجلس میں تورات کا مطالعہ کر رہے تھے، سرکار دو عالم غضبناک ہو گئے اور فرمایا عمر کہ تم کس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ تورات موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب۔ فرمایا تمہیں پتا نہیں کہ یہ کتاب منسوخ ہو گئی، اگر موسیٰ بھی اتر جاتے تو وہ بھی قرآن پر عمل کرتے، تورات منسوخ ہو چکی، یعنی اسے سمیٹ دیا جائے، لپیٹ دیا جائے، بند کر دیا جائے۔ اب یہ رائج الوقت ہی نہیں، اس کو دیکھنا پڑھنا فضول ہے۔ اب صرف ایک ہی شریعت ہے، اسلام، اسلام، اسلام ایک چیز۔ ہمارے ہر دھرم کا احترام ہے، اس لیے ہم کسی کو برا نہیں کہتے ہیں، ہم کسی دین اور دھرم یا اس کے ماننے والے کو برا نہیں سمجھتے۔ اس ملک میں 950 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، انہوں نے مندر توڑے نہیں، بنائے ہیں، قبضہ نہیں کیا، نئی زمینیں اور جائیدادیں دی ہیں۔ تاریخ زندہ ہے، ابھی تاریخ مسخ نہیں ہوئی ہے۔ دنیا کی زمین پر بادشاہ بدلتے رہتے ہیں، کائنات کا خدا نہیں بدلا کرتا ہے۔ جس نے کائنات بنائی وہی اس کائنات کو درم برم کرے گا، اس وقت تک اس کا نظام کائنات چلتا رہے گا۔ وہی حاکم ہے، وہ احکم الحاکمین ہے۔ تاریخ پڑھیے، عمل کیجئے، آگے بڑھیے، نسلوں کو آگے بڑھائیے۔ آپ نے اس ملک کو آزاد کرایا ہے، آپ کے آباء و اجداد اور آپ کے اسلاف کے قربانیاں ہیں، ان کے خون سے اس ملک کا چپا چپا، ذرہ ذرہ رنگین ہے۔ یہ کھلونے نہیں ہیں جن کھلونوں کو یوں ہی توڑ دیا جائے گا۔ یہ ہمت و حوصلہ والی قوم ہے، یہ وہ قوم ہے جس نے آدم سے لے کر قیامت تک رہنے کا عزم کیا ہے۔ قومیں تو ہزاروں آئی چلی گئی، لیکن مسلمانوں یاد رکھیے اچھی طرح سے کہ آپ کسی مایوسی کا شکار مت ہوئیے۔ میرے بھائیوں، آپ جس دین پر قائم ہیں ذرا بھی کمزوری مت پیدا کیجیے اپنے۔ آپ یہ سمجھیے کہ آپ ایک سچے دین، ایک سچے خدا، ایک سچے نبی اور رسول، ایک سچی کتاب، ایک سچے کعبے کے ماننے اور تسلیم کرنے والے لوگ ہیں۔ اور توحید، آپ کی جو اصل عقیدہ آپ کا وہ توحید کا ہے۔
آپ کی بنیاد اصل یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، دو نہیں، تین نہیں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کے سامنے یہ قوم سر نہیں ٹیکتی، ایک خدا وحدہ لا شریک کے سامنے۔ اس لیے آپ ایک سچے خدا کے ماننے والے ہیں، جس نے آپ کو پیدا کیا، ہم کو پیدا کیا، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس نے سورج و چاند اور پہاڑ و سمندر پیدا کیے، جس نے کائنات کو جگمگایا، روشنی اور تاریکی عطا کی، اسی خدا کے ماننے والے ہیں۔ وہی احکم الحاکمین، سلطان السلاطین، قادر مطلق، رب ذوالجلال، وہی ذات ہے۔ اس کے علاوہ کوئی طاقت، کوئی پاور خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا صرف ایک ہے، اللہ ایک ہے، گاڈ ایک ہے، وہی پالنہار ہے۔ ہمیں اور آپ کو توحید پر جمے رہنا چاہیے۔ مشکل حالات میں ہماری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے، ہم اس کو بھی سچا اور اس کو بھی سچا نہیں کہیں گے۔ جو سچ ہے وہی سچ رہے گا، اور جہاں سر جھکنا ہے وہیں جھکے گا۔ سر کٹ تو جائے گا مگر سر دوسرے در پر نہیں جھک سکتا ہے۔ آپ ایک اللہ کو مانیے۔ آپ کے سامنے اسلام کی، صحابہ کی سچی تاریخ پڑی ہوئی۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ابو جہل کا رعبدار طاقت کا غلغلہ اور شور ولولہ، ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، کچھ نہیں کیا۔ آپ نے دیکھا ابو لہب کا نام و نشان مٹ گیا۔ کیسی کیسی اذیتیں اور تکلیفیں صحابہ کو پہنچائی کہ اللہ کو ایک مت کہو، کہہ دو کہ یہ سب اللہ ہیں، سب کو مانتے ہیں۔ بلال حبشی کو تپتے ہوئے ریت پر لٹایا گیا، بھاری چٹان ان کے سینے پر رکھ دیا جاتا، اور ان کے پسینے سے اور پھر ان کی کھال کٹ کر ان سے خون نکل کر نیچے کا وہ بالو و ریت تپتا ہوا جب ٹھنڈا ہو جاتا تھا ان کے خون سے، اس کے بعد شام میں اسے اٹھایا جاتا اور کہتا کہ ایک بار کہہ دو کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، اسلام پر نہیں چلتے، ایک بار کہہ دو چھوڑ دیں گے۔ ایک دو دن نہیں، لگاتار یہ اذیتیں دیتا رہا، مگر بلال عہد عہد کا نعرہ بلند کرتے رہے، عہد عہد کا نعرہ بلند کرتے رہے۔ اللہ ایک ہے تو ایک ہے۔ سمیہ کو دیکھا آپ نے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ایک مرتبہ کہہ دو کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، ایک اللہ کو۔ دو اونٹ لایا گیا، ایک اونٹ میں سمیہ کی ایک پیر میں رسی باندھ کر اونٹ کے ایک اونٹ میں باندھا گیا، اور دوسرے پیر میں رسی باندھ کر دوسرے اونٹ میں باندھا گیا۔ کہا کہ ایک اونٹ کو پورب اور ایک کو پچھم میں دوڑا دیں گے اگر تم نے اللہ ایک ہونے پر تم جمی رہی۔ سمیہ جمی رہی، ڈٹی رہی۔ ان کی شرمگاہ پر نیزہ مارا گیا، ایک اونٹ کو مشرق اور ایک کو مغرب میں دوڑا دیا گیا، مگر سمیہ عہد عہد کا نعرہ بلند کرتی رہی، خدا ایک ہے میرا۔ ارے ایک جان، اگر 1000 جان بھی اللہ مجھے دیتا، سمیہ کہتی رہی، اور تم اسی طرح مجھے باندھ کر میرے 2 ٹکڑے کرتے رہتے تو میرے لیے وہ آسان ہے۔ لیکن سمیہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم اللہ کی وحدانیت اور اسلام سے پھر جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت خباب کی تاریخ پڑھیے، صحابہ کی تاریخ بڑی پڑی قربانیوں سے۔ محمد کا خاندان سب سے اعلیٰ ترین خاندان ہے، یہ وہ خاندان ہے جو ابراہیم متولی تھے مسجد کے خانہ کعبہ کے، اسماعیل متولی ہوئے، اسماعیل کے بیٹے بیٹے ان کے بیٹے ان کے بیٹے حتیٰ کہ بنو ہاشم تک آ گیا، وہی خاندان چلا۔ اب بنو عبد المطلب ہیں، عبد المطلب کے بعد انہی کے بیٹے عباس ہیں، ادھر عبداللہ ہیں، فلاں فلاں،
کعبے کی رکھوالی کر رہے ہیں، وہی حاجیوں کو پانی پلا رہے ہیں، وہی کعبہ کے متولی ہیں۔ وہ خاندان سب سے شریف، سب سے محترم پوری دنیا میں اس وقت بھی شمار ہو رہا تھا، پوری دنیا میں سب سے شریف خاندان، اس لیے کہ کعبہ انہی کے پاس تھا، بیت اللہ کے متولی وہی تھے۔ ساری دنیا سے حج کے لیے لوگ آتے تھے تو ظاہر ہے کہ انہی کو مانتے تھے۔ محمد تو اس گھر میں پیدا ہوئے، عبد المطلب کے پوتے، عبداللہ کے بیٹے ہیں، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ محمد کو کس طرح ستایا گیا۔ وہ ابو طالب کے تو بھتیجے ہیں جو سردار ہیں قریش کے، مکے کے سردار، لیکن محمد کو کبھی شعب ابی طالب میں کئی سال گھاٹیوں میں بھوکے رہنا پڑا، مہینوں ان کا بائیکاٹ کیا گیا، حتیٰ کہ قتل کے لیے لوگ ان کے در پہ ہو گئے، لیکن اسلام کا جھنڈا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم آج ساری دنیا میں اس کے ماننے والے۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن قرآن و سنت پر جب حرف آئے گا تو مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ مسلمان سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، ایمان کو تو نہیں چھوڑ سکتا۔ مسلمان غربت میں زندگی گزار لے گا، بیماری میں زندگی گزار لے گا، پریشانی میں زندگی گزار لے گا، جہالت میں زندگی گزار لے گا، اسے تعلیم سے محروم کر دو، انہیں صحت اور ہاسپٹل سے محروم کر دو، ان کے علاج کے انتظامات ختم کر دو، سب کچھ برداشت کر لے گا، لیکن جب ایمان کا مسئلہ آئے گا، ایمان کی باری، مسلمان اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ حجاب کا مسئلہ آئے گا تو مسلمان اپنی بیٹیوں کو پڑھانا چھوڑ دے گا، لیکن بیٹیوں کو ایمان والا رکھے گا، ایمان کو ہاتھ سے نہیں جانے دے گا۔ اس نقطے کو کوئی IAS ان کو سمجھایا بھی نہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کے کیا نقطہ ہے۔ میرے بھائی یاد رکھیے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب ایک طرف مدارس کو غیر قانونی ثابت کرنے کی کوشش جاری ہو، ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری ہے ہم بیدار رہیں، باشعور رہیں اور باحوصلہ رہیں، اور طاقت کے ساتھ اس ملک میں اس عظمت کے ساتھ جئیں کہ اس ملک کو ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو آزاد کیا ہے۔ یہ مسلمان ہیں جن کی دلی کی جامع مسجد سے لے کر لاہور تک کے ہر درخت پر جن کو سولی پر لٹکایا گیا تھا وہ مسلمان تھے۔ 55,000 مسلمانوں اور 35,000 علماء کی لاشیں لٹکا دی گئی تھی۔ تاریخ نہیں بھلائی گئی ہے ابھی۔ ٹامسن جو انگریز کا مورخ ہے، انگریز مورخ نے جو تاریخ لکھی ہے، جو مسلمانوں کے خلاف داستان رقم کرنے اس ملک میں آیا تھا، جو مسلمانوں کا سچا دشمن تھا، جو مسلمانوں سے جس نے حکومت چھینی تھی، اس نے اپنی تاریخ میں صاف صاف لکھ دیا ہے کہ ٹامسن کہتا ہے کہ میں نے دلی کی جامع مسجد کے دریا کے کنارے میں پہنچا اور میں نے دیکھا ایک تنور جلا ہوا ہے، روٹی پکانے کے لیے نہیں، انسانوں کو اس تنور میں ڈالنے کے لیے۔ علماء کی ایک سب بیٹھی ہے، بلایا گیا، کہا کہہ دو کہ انگریزوں کے خلاف لڑائی فرض نہیں ہے، انگریزوں سے اس ملک کا آزاد کرانا ضروری نہیں، اتنا کہہ دو تمہاری نجات ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا اگر نہیں کہو گے تو فوراً اس جلتی ہوئی آگ اور اس تنور میں تمہیں ڈال دیا جائے۔ ٹامسن مورخ لکھتا ہے کہ میری آنکھوں نے دیکھا کہ ایک انسان نے بھی، ایک عالم نے بھی اپنی بات سے وہ نہیں مکڑا اور کہ انگریزوں کے خلاف جہاد فرض ہے، اور اسے اس تنور میں ڈال دیا گیا۔ وہ انسان، زندہ انسان، جل کر راکھ اور کباب بن گیا۔ دوسرے کو اس کے سامنے بلایا اور کہا جیسے اسے جلا کر راکھ کر دیا ہے تمہیں بھی اسی طرح تنور میں ڈال دیں گے، تم مکڑ جاؤ، مگر ایمان ہی سے کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جب ہمارے علماء نے کہہ دیا ہے اس ملک میں انگریزوں کے خلاف جہاد فرض ہے اور اس ملک سے انگریزوں کا نکالنا اور اس ملک کو آزاد کرنا ضروری ہے، ہم اپنے ملک کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہیں تنور میں ڈال دیا گیا، تیسرے اور چوتھے ایک پوری سب کو ختم کر دیا گیا۔ ٹامسن مورخ نے اپنی تاریخ میں لکھا ایک انسان بھی اپنی بات سے جان جانے کو تو گوارا کیا مگر اپنے ہدف سے پیچھے نہیں ہٹا۔
اسی نے یہ بھی لکھا ہے کہ کڑکائے ہوئے تیل گرم کیا ہوا تیل میں لوگوں کو ڈالا جا رہا تھا، وہ جل کر انسان جیسے کباب بن جا رہا۔ ساری قربانیاں اس ملک کے لیے مسلمانوں نے دی ہیں، اس لیے یاد رکھیے یہ قربانی کیوں دی تھی، اور اسی وقت دی تھی۔ انگریز تو 200 سال رہے، 100 سال سے تو قبضہ جما چکے تھے، لیکن جب انگریزوں نے ایک ناپاک عزم کیا، ملک چھینا، مسلمان خاموش رہے۔ بہادر شاہ ظفر کو کالا پانی بھیجا گیا، ان کے دونوں بیٹوں کو قتل کر کے ان کے سر کو تشت میں پیش کیا گیا بہادر شاہ ظفر کو۔ لوگوں نے سب کچھ برداشت کیا، مگر جب انہوں نے 27,000 پادری کو انگلینڈ سے یہاں امپورٹ کیا اور اعلان جاری کر دیا کہ تمام دفاتر آفیسز کے لوگوں کے لیے ضروری ہوگا اس ملک میں کہ وہ عیسائی پادریوں کے جہاں جہاں پروگرام ہو اس میں شریک ہوں، اور انہوں نے یہ کوشش شروع کر دی کہ اب ہر گھر میں بائبل پڑھا جائے اور ہر فرد یہاں کا عیسائی ہو جائے۔ جب اپنے دین کی تبلیغ شروع کی اور اس ملک سے اسلام کو اور دوسرے مذاہب کو ختم کر کے اپنے مذہب کو لانے کی بات کی، تب شاہ عبد العزیز نے ان کے خلاف فتویٰ دیا۔ مسلمان کی تاریخ ہے کہ اپنے ایمان کو ہاتھ سے جانے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان پر مضبوط رہنا اور ہمیشہ یہ عہد کرنا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، ہمارا دین سچا ہے، قرآن سچا ہے۔ ہم زندہ رہیں گے تو اپنی شریعت پر چل کر زندہ رہیں گے، اس ملک میں رہیں گے اپنی تہذیب، ثقافت اور کلچر پر زندگی گزار کر رہیں گے۔ ہم اپنی تہذیب سے، اپنے ایمان سے، اپنی شریعت سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے اس ملک میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنے ایمان کو بھی مضبوط کرنا ہے۔ ایسی مجلسوں، ایسی محفلوں میں آ کر ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط بھی کرنا ہے، اللہ سے تعلق اور اللہ سے رشتے کو مضبوط بھی کرنا ہے، اور اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، اللہ کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کا توبہ بھی کرنا ہے، اور اس ملک اور اس ملت کے لیے کی حفاظت کے لیے ہمیں اور آپ سب کو دعا بھی کرنی ہے، اور یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ سازشوں سے اس ملک کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن اور چین اور سکون نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ ہر ماہ یہاں آتے ہیں اپنے دل کی اصلاح کے لیے، اپنے قلب کی اصلاح کے لیے، اپنے آپ کو شریعت پر چلانے اور جمانے کے لیے۔ ہماری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اللہ کی شریعت ایک ایک معلوم کر کے اس پر زندگی گزارنی ہے، اور اپنے دل کو اللہ کی محبت میں رکھنا ہے۔ اللہ کی محبت کا مطلب سارے انسانوں سے محبت کرنی، اس لیے کہ سارے انسان اللہ کی مخلوق ہیں۔ اپنے دل میں کبریائی، بڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہمارے پیدائش ایک گندے نطفے سے، ہمارے پیٹ میں کیلو بھر، کئی کیلو پاخانہ بھرا پڑا، ہم مریں گے تو کیڑوں کے نظر ہو جائیں گے۔ کیا چیز ہے؟ ایک چھت گر جائے مر جائے، پتھر گر جائے مر جائے، ہارٹ کا اٹیک ہو جائے ختم ہو جائے۔ زندگی کی کیا حقیقت ہے؟ انسان کے پاس کچھ نہیں، ایک کمزور ہے ہمیں اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہیے، تواضع، انکساری، اخلاق کی دولت سے مالا مال ہونا چاہیے، جھوٹ بولنے کی عادت چھوڑنی چاہیے، غیبت کی عادت چھوڑنی چاہیے، چغلخوری کی عادت چھوڑنی چاہیے، موبائل پر بدنگاہی کی چھوڑنی چاہیے، کسی کو ستانے کی عادت چھوڑنی چاہیے، کسی پر ظلم کرنے کی عادت ختم ہونی چاہیے، کسی کو حقیر اور ذلیل سمجھتے چھوٹا اور کمتر عادت کو چھوڑنی چاہیے۔ صحیح معنوں میں اگر آپ دیکھیں، ہر آدمی اپنے کو دیکھے، ہر آدمی سمجھے گا سب سے بڑا گنہگار ہم ہی۔
کو دیکھتے ہیں، اس لیے سب چیزیں ہیں۔ ہر روز اپنا محاسبہ کیجئے، اپنے آپ کو دیکھیے، اللہ سے توبہ کیجئے، معافی مانگیے۔ چند روزہ زندگی ہے، اسی میں ہمارا آپ چل جاتا ہے۔ استغفار کی عادت ڈالیے۔ میں نے کہا تھا، پھر آج کہتا ہوں آپ حضرات سے، روزانہ 100 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ استغفار صبح میں، اور 100 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ استغفار شام میں، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد جب سہولت ہو۔ تسبیح کے دانے پر باضابطہ اس گنتی کو پوری کر کے پڑھیں، اس سے بڑی برکات ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں وحدانیت پر قائم رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں پوری حوصلے کے ساتھ اس ملک میں ایمان و شریعت کے ساتھ جینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔